اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، کامل ایمان عطا فرما، کامل ہدایت عطا فرما، کامل اخلاص عطا فرما اور کامل اخلاق عطا فرما۔ برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے، دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے، دلوں کے جذبوں کو سچا کر دے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلیں حل فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما، اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما۔ غیب کے خزانے سے راحت و رحمت، برکت اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ وہ عطا فرما جو کبھی مانگا تھا اور بھول گئے، اور وہ عطا فرما جو آئندہ مانگنا چاہتے ہیں علم نہیں، اور وہ عطا فرما جو ابھی مانگ رہے۔ اللہ ہماری تو نسلوں کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری مشکلیں حل فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ذلت، علت اور قلت سے نکال دے اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما اور مدد فرما۔ سدا اپنی نظر اپنی طرف کسی غیر کی نظر سے ہٹا اور نظر بد سے ہٹا، ہماری مشکلیں حل فرما اور ہماری پریشانیاں دور فرما۔ ہمیں غیب سے اپنی ذات عالی کی معرفت کا متلاشی بنا۔ اے سخی آقا جتنے دکھیارے آئے ہیں سب کے دکھ دور کر دے، جتنے غم کے مارے آئے ہیں سب کے غم دور کر دے، جتنے مشکلوں میں الجھے ہوئے، پریشانیوں میں الجھے ہوئے، اے اللہ ان سب کو راحتیں عطا فرما، ان سب کو رحمتیں عطا فرما، ان سب کی مشکلیں حل فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ ہمیں دنیا کی بھی خیریں عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھی خیریں عطا فرما اور ہماری دنیا آخرت کو مزین فرما، مکرم فرما، محترم فرما۔ یا کریم آقا کوئی دکھیارا ایسا آیا جس کا تیری ذات عالی کے ساتھ بہت تعلق ہے، اللہ اس کی وجہ سے سب کے دکھ دور کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، بے اولادوں کو بیٹے دے دے اور آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے، اور جن کی اولاد دی ہے ان کی نسلوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دلوں کی راحت بنا دے، مزین منور کر دے۔ اے اللہ گھروں میں چین و سکون دے دے، ہماری بازاروں میں الفت اور محبت دے دے اور ہمیں آپس میں رواداری اور محبت دے دے۔ میرے وطن کی سرحدوں کی، چھاونیوں ایوانوں کی، بازاروں کی حفاظت فرما اور کچہریوں کی حفاظت فرما اور ایٹمی نظام کی حفاظت فرما۔ میرے وطن کی بادشاہوں کی، رعایا کی، سب کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما اور مدد فرما۔ آقا ساری رات جو مہمانوں کی خدمت کرتے رہے ان کی نسلوں کو مالا مال کر دے، ان کی نسلوں کو برکتیں اور خیریں دے دے، ان کی نسلوں کو کبھی بت پرستی سے بچا دے اور اے اللہ ان کو سدا اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے۔ اے سخی آقا تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے، لفظ بھی ٹوٹے، بول بھی ٹوٹے، قدم بھی ٹوٹے ہوئے، پر مولا تو اپنی عظمتوں کے ساتھ عظیم ہے، تو وقار میں سر بلند ہے۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے بولوں اور لفظوں کو قبول فرما اور جو بھی آئے ہیں سب کی حاضری قبول فرما
اور دنیا کے جس کونے میں مولا آمین کہنے والے، دردوں میں آمین کہنے والے، غموں میں آمین کہنے والے، مشکلوں میں آمین کہنے والے، پریشانیوں میں آمین کہنے والے، اللہ سب کی آمین کو قبول فرما، سب کی آمین کو قبول فرما، اور سب کی مشکلیں حل فرما، اور سب کی پریشانیاں دور فرما، اور سب کو دنیا کی بھی عزت دے دے اور آخرت کی بھی عزت دے دے، اور دنیا کی بھی شان و شوکت دے دے، آخرت کی بھی شان و شوکت دے دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی قبروں کو اے اللہ نور سے بھر دے، اور ہمیں اپنی ذات عالی کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے رسوائیوں سے بچا اور ذلتوں سے بچا، اپنے حبیب مدینے والے کا دیدار عطا فرما، اور حج بیت اللہ بار بار ادب کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اور جن کے رشتوں میں بندش، جن کے رزق میں بندش، جن کی صحت میں بندش ہے، یا جن کو جادو اور جنات نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی کفایت فرما، اور سب کی کفالت فرما، اور سب کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب آن لائن پوری دنیا میں دم ہوگا، اپنے مقاصد، اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی پریشانی کا تصور کریں گے، سر جھکا کر بیٹھیں گے۔ میں دم کروں گا، 3 دم کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ انفرادی دم شروع ہوگا۔ یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سارے بھکاری میرا مولا سخیا کا جمع ہیں اور تیرے در پہ جمع ہیں، دور پرے سے ٹھوکریں کھاتے، ناگواریاں برداشت کرتے، سردیوں میں دھند میں سفر جاری رکھے، تیری رحمت کا انتظار کرتے سارے بھکاری جمع ہیں۔ اے سخیا کا لجپال اللہ، ان بھکاریوں کی حاضری قبول فرما، ہم بھکاریوں کی حاضری قبول فرما، ہم بھکاریوں کی حاضری قبول فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ کامل ایمان عطا فرما، کامل ہدایت عطا فرما، کامل برکت اور عافیت عطا فرما۔ اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما، ہماری پل پل کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہماری مشکلوں کو حل فرما۔ اللہ جتنی تیری بندیاں آئی ہیں، بندے آئے ہیں، ان کو خالی نہ دے، ان کو ہرا بھرا کر دے، ان کو سرسبز اور شاداب کر دے، ان کی نسلوں میں خیریں برکتیں دے دے، راحتیں رحمتیں دے دے، عزت عافیتیں دے دے۔ سدا اپنی ذات کا، اپنے در کا محتاج بنا، صحیح پل پل کا در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا منگتا بنا۔ یہ دکھوں کے مارے، یہ غموں کے مارے، پریشانیوں کے مارے تیرے بندے اور بندیاں تیرے در پہ آ کے چھپ گئے ہیں۔ اللہ ان کے آنسو کی تو قدردان ہے، ان کے آنسو آہوں کا تو قدردان ہے۔ اے سخیا کا ساری عمر کے رونے سے بچا، آج کے اس رونے کو قبول کر لے، آج کے ان آنسو کو قبول کر لے، ہمارے لیے حق کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، پورے عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، ساری عالم کی مغفرت فرما، ہمارے مرنے کے بعد کی مغفرت فرما، موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے، خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ یا اللہ جو مریض ہے شفا دے دے، جو قرضدار ہے قرضے دور کر دے، جو بیمار ہے شفا دے دے۔ اللہ دکھیاروں کے دکھ دور کر دے، غماروں کے غم کو دور کر دے، پریشانیوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ہماری مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔
دکھ دور فرما، غم دور فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اللہ اپنے در کا بھکاری بنا، مولا بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اے اولادوں کو اولاد دے دے، انہیں بیٹے دے دے، انہیں نعمتیں دے دے۔ اے اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ان کی مشکل حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ مقدمات میں گھرے ان کے مقدمات میں خلاصی دے دے، جیلوں میں قید انہیں توبہ اور خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ جو کسی گناہوں میں مبتلا اس کو خلاصی دے دے، جو کسی قید میں مبتلا اس کو خلاصی دے دے، جو قرضوں میں مبتلا اس کو قرضوں سے خلاصی دے دے۔ اللہ گھروں کو چین سکون کا گہوارہ بنا دے، آپس میں محبتوں کو بکھیر دے، راحتیں مزین کر دے، ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہمارے گناہوں کی زندگی سے نکال کے راحتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما اور خیریں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما۔ اپنے در کا بھکاری بنا دے، اپنے در کا محتاج بنا دے، اپنے در کا مغرا بنا دے، در در کے بھکاری ہونے سے بچا دے۔ اتنا بڑا مجمع، اتنے بڑے بھکاری تیرے در میں آئے ہیں، اب تو دے دے میرا مولا، اب تو مانگے میرا اللہ۔ یہ سارے سوالی، یہ سارے پردیسی، کسی کی اماں روٹھی اور کسی کی ماں اور کسی کا گھر، کوئی گھر میں بیٹیوں کو بیٹوں کو، کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے آیا، بچے کہتے اماں کہاں گئی ہے، کہتے اماں اللہ دینے گئی ہے، اور اللہ سے مجھے دور کرانے آئی ہے۔ وہ معصوم بچہ پلکتا رہا، کہتا نہیں میں تو اماں کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا، میں تو اماں کے ساتھ سوؤں گا۔ اللہ رات کو اٹھ کے اپنے بستر پہ ماں کو ٹٹولتا ہی، اور ماں تجھے لینے آئی ہے اور تجھے ضرورت پوری کروائی ہے۔ ماں یہاں تڑپی، بچہ وہاں تڑپا، ماں یہاں سسکی، بچہ وہاں سسکا۔ میرا آقا، میرا سخی مولا، ان پردیسیوں کو دے دینا تیری مہربانی ہے۔ تو خود میں منگتا ہوں، میں تو خود بھکاری ہوں، میں تو خود سوالی ہوں، ان کو کیا دے سکتا ہوں میرا اللہ، میں ان کو کیا دے سکتا ہوں؟ ایک بڑے دور سے بڑا مجمع آیا ہے، نہ میرے پاس جگہ ہے، نہ کھلانے کو کچھ ہے، نہ بٹھانے کو کچھ ہے۔ بڑے شہنشاہ شہزادے میرے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ اے مولا مجھے ندامت ہے، مجھے ندامت ہے، میں ان کی شان کے مطابق ان کی خدمت نہ کر سکا، ان کی شان کے مطابق ان کی دعوت نہ کر سکا، ان کی شان کے مطابق ان کی ضیافت نہ کر سکا۔ ان کا صبر ہے، میری ساری بے اصولیوں کو معاف کر کے کہتے ہیں اچھا اللہ کا نام تو دے میرا مولا، ان کی اس تکلیف اور اس صبر پہ ان کی دنیا بہتر کر دے، ان کی آخرت بہتر کر دے، ان کی نسلوں کو رنگ دے، ان کو مالا مال کر دے، ان کو خلوص اخلاص دے دے، ان کو ایمان کامل دے دے، ان کو برکت کامل دے دے، ان کی نسلوں کو فقر سے بچا، فقر سے بچا، مفلسی سے بچا، لولا لنگڑا ہونے سے بچا، اندھا کانا ہونے سے بچا۔ ان کی نسلوں کو برکت دے دے، ان کی نسلوں کو رحمت دے دے۔ اے مولا، ذکر کی جماعت میں تیری ایک بندی کو ہم بٹھاتے تھے، میں سوچ رہا تھا آج ذکر کی جماعت میں کس کو بٹھائیے؟ تیری بندی تیرے پاس چلی گئی۔ اے اللہ ان کی وہ میرا ابتدائی ساتھی تھی، وہ تیری نیک بندی تھی، اس کی مدد فرما۔ ہمارے ذکر کی جماعت کی امیر ہوتی تھی، تو قریب ہے، تو قریب ہے، قبروں کو نور سے بھرتے، جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی قبروں کو نور سے تیرے پاس آنے والے ہیں، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، دنیا آخرت کی رسوائی اور ذلتوں سے بچا دے، ذلت اور رذلت اور قلت سے بچا دے۔ بن مانگے عطا فرما، کسی سوالی کو خالی نہ بھیج مولا، کسی منگتے کو خالی نہ بھیج، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، در کا محتاج بنا۔
سخی آقا اس سردی میں اس تکلیف میں تیری بندیاں تیرے بندے تیرے گھر کا بھکاری بن کے آئیں گے، اب یہ مولا ان کی جھولیاں بھر دے، ان کو مالا مال کر دے، کوئی بیٹا مانگے، کوئی رزق مانگے، کوئی صحت مانگے، کوئی برکت مانگے، کوئی طلاقوں سے نجات مانگے، کوئی گھر بسانا مانگے، کوئی گھروں کی خوشیاں مانگے، کوئی جھگڑوں سے نجات مانگے، کوئی جادو جنات کا حل مانگے، کوئی جادو جنات کا توڑ مانگے، تو قریب ہے، ہم بے بس ہے تو بے بس نہیں، ہم بے بس ہے تو بے بس نہیں، ہم بے بس ہے تو بے بس نہیں، بس کر دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کر دے، تو رحم فضل عطا اور شفقت کر دے، ہمیں بن مانگے عطا فرما، 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 آمین 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 آمین۔ موٹا بہت تھا، اپنے آپ کو جب کہتے آپ کا نام کہہ میرا نام مقبول موٹا ہے، مقبول خود موٹا کہتا تھا، مقبول موٹا ہے میرا نام۔ اچھا اس کو کوئی ساتھ سفر میں نہیں رکھتا تھا، اس کے دو مسائل تھے، کھاتا تھا اور لیٹرین میں جاتا تھا، وہ کہتے یہ اس کا کام ہی ہے، یہ کھاتا ہے۔ میں نے خود میرے ساتھ کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے پھر تھک گیا، پھر یہ کون یوں رکھ کے پھر یوں کھا رہا ہے، بیٹھا نا تھک گیا۔ اچھا اس کی قمیض اور شلوار کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، شلواریں بدلتا تھا، قمیضیں بدلتا تھا، کپڑے پھر مشکوک ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کیا کہانی تھی۔ وہ موٹر سائیکل پہ سفر کرتا تھا، فیصل آباد سے لاہور، فیصل آباد سے ادھر، کیوں بس کے اندر آ نہیں سکتا تھا، کوچ کے اندر نہیں آ سکتا تھا، گاڑی کے اندر نہیں آ سکتا تھا، بہت موٹا تھا بڑا نیک، بہت نیک تھا، اللہ والا تھا بیچارہ۔ ظاہر ہے حصہ بقدر جسہ جتنا کھاتا تھا، بہت کھاتا تھا، بہت کھاتا تھا، پر اتنی دیر نکالنے میں بھی لگتا تھا، آخر ظاہر ہے اسے کوئی سفر نہیں رکھتا۔ کہنے لگے ایک سفر میں جانا تھا تو مجھے ہم سفر کہنے لگے ہم تجھے ساتھ نہیں لے جاتے، سفر خیر کا تھا، روحانیت کا تھا، روح کا تھا، میرا جی چاہے میں ان کے ساتھ جاؤں، کہنے لگے ہم نہیں لے جاتے، تو نے دو ہی کام تو سارے کرنے ہیں، ہاں تیسرا کام سونا، اور 3 کام تھے اس کو۔ کہنے لگے اچھا روتا بہت تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا بہت تھا، روتا تھا، میرا یار تھا، مر گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، روتا تھا۔ کہنے لگا مجھے انہوں نے کہا نہیں لے جانا، میں نے کیا کیا اب سنیں مقبول موٹے کا عمل جو اس نے مجھے خود بتایا۔ کہنے لگا میں نے نا رات کو بیٹھا اور ایسے کر کے یا کہاں رو یا کہاں یا، میں نے کیسے کیا، وہ ایک دم وجد میں آ گیا، وجدان میں آ گیا۔ میں نے کہا کیسے پڑھا تھا، اس نے یا کہار کہنے لگا میں نے پڑھا اور رویا، ہائے 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 رویا اور گڑ گڑایا اور بھکاری بنا۔ جب دل کی تاریں ہلتی ہیں پھر عرش کی تاریں ہلتی ہیں، دیکھ لو یہ فقیر کا موتی ہے، جب دل کی تاریں ہلتی ہیں پھر عرش کی تاریں ہلتی ہیں، اور وہیں سے آرڈر جاری ہوتے ہیں اس کے حق میں فیصلے فرشتوں کر دو کر دو کر دو۔ مظلوم کی دل کی تاریں ہی تو ہلتی ہیں، عرش کو ہلا دیتا ہے۔ میں رات کو رویا اور یا کہارو یا کہارو یا، حالانکہ میں انہیں یا کہارو کے فائدے نہیں بتائے، وہ اپنا واقعہ سنا رہا تھا۔ میں نے پڑھا صبح وہی مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، ایک ہی رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے یا کہار کا۔ اگر کوئی کرانے والا ہو مقبول موٹا موٹے جیسا، دیوانہ پاگل جس کے اندر وجدان ہو، لگے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ او بھائی پین مقبول پین، پہلے ہوتا تھا بھائی جان، پھر ہوتا تھا بھائی جان، اب ہم بن گیا پین۔ اللہ جانے کہاں سے آیا مجھے پتا نہیں، میں تو پردیسی آدمی۔ پین مقبول تو جیسے کہے گا تیری مانیں گے، ہمارے ساتھ چل۔ پین مقبول تو جیسے کہے گا تیری مانیں گے، ہمارے ساتھ چل۔ ایک ہی رات میں یا کہاروں نے عرش سے فیصلے بدلوا دیے، اور جس درویش بڑے نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ساتھ نہ جائے، اس درویش کی منت کر کے کہا کہ اللہ کے واسطے اجازت دے دے اس کو ساتھ لے جانا ہے۔ سارے ان کے پاؤں پڑ گئے، منتیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ وہ جاتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ اور اب مقبول موٹے کی منتیں کر رہے ہیں، پہلے مقبول موٹا منتیں کر رہا ہے، وہاں سے پلٹا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات بدلے، کیوں؟
मकबूल मोटे ने अर्श से फैसले करवाए थे, अर्श के फैसलों को फर्श वाले कैसे बदल सकते हैं? हमारे फर्शों पे अर्श के फैसले चलेंगे, हमारे फर्शों पे अर्श के फैसले चलेंगे। और अर्श के फैसले जब चलते हैं फिर अल्लाह का अमर चलता है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। यकीन से सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के, और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप ना घबराएं। इन शानिया का हुवल अब्तर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात है, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अब्तर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अब्तर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में एक साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हाँ, हम करते कराते हैं नहीं। पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे कि वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया, थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहता है कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कोई बताए? कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं पर काम सारे हो जाते हैं। पैसे कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। कहते हैं पीछे 6 माह से पढ़ो, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। और दुनिया हसना से क्या मुराद है? रब ने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए। कहते हैं उम्मीद है फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से। दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम, पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है। जी कहते हैं मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे। मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने मेरे हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना था। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखिए कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे। और मैंने पढ़ा और गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी। एक हुआ है, कहते हैं एक 3 साल का हो गया, 2 जड़वा हैं और मेरे भाइयों के भी बेटे हो गए। सूरत कौसर मैंने नहीं छोड़ी। अच्छा, मैंने सूरत कौसर को बेऔलादी के लिए बड़ी ताकतवर चीज और बेटों के लिए बड़ी ताकतवर चीज, क्योंकि सूरत कौसर तो आई ही इसलिए थी कि मेरे हबीब आप क्यों परेशान होते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर दुनिया की भी आखिरत की भी खजाने दिए, आप बांटते जाएं। अल्लाह ने 4 बेटे दिए। अच्छा, एक बंदे की बात मैं बता रहा था, उससे पहले कुछ और लोग सूरत कौसर के कमालात बताना चाहते थे। जैसे ये बात बहुत कम लोगों को आज शायद पहले पता हो, आज पता लगी कि सूरत कौसर में जहां रिस्क है वहां बेटे भी हैं। अलमाल वल बनून, माल और बेटे। कितने बेऔलाद बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी बेटी हैं बेटे नहीं हैं। आज भी एक खातून 4 बच्चियां लेके मेरे पास आई कि आपसे दुआ करें मुझे अल्लाह बेटा दे दे। और कौन है जो सूरत कौसर के कमालात, बरकत, फायदे बताए और इसके जो नफे मिले वो बताए। सूरत कौसर के कमालात, फायदे बताए। कहते मैं हर मकसद में कामयाब होता हूँ। कह रहे गैर मुस्लिम इसकी वजह से मुसलमान हो जाते हैं। जी 2014 से, कहते हैं 2014 से सूरत कौसर का वजीफा आपने मुझे दिया था। उसकी बरकत से 3 चीजें मैंने सुनी। अब तक दूर खड़े हैं, बेटा दिया, बड़ा घर दिया, गाड़ी दी। ये 3 चीजें नहीं, जो ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, सवारी दी, गाड़ी दी,
اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. کہتے آپ نے مجھے 2014 میں سورت کوثر کا وظیفہ دیا تھا اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں. ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا. اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے، آنے کے، گھر میں خرچے کے، میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں. سورت کوثر میں بیٹے ہیں، سورت کوثر میں رزق ہے، سورت کوثر میں سکون ہے، سورت کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے، سورت کوثر میں عروج ہے، سورت کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے، اور سورت کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے، اور سورت کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے. ابھی دیکھو نا انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا، یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا، توبہ کر لی اس نے، مسلمان ہو گیا جو سب پہ جادو کرتا تھا. کہتے میرا نام پہلا چندربان تھا، اب نام محمد علی ہے. سورت کوثر ہمیں کیوں سمجھتے کچھ نہیں. میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں. آپ ایسا کریں دھیان توجہ اہتمام کے ساتھ، دھیان توجہ اہتمام. ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے، یہ اہتمام دھیان توجہ خوشو بتا رہا ہوں ذرا آپ کو. اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا، واہ بھائی واہ آج تو بڑا اچھا میں اس نے کہتا بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہہ کر لگایا، کمال ہے جی، واہ جی واہ. اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اہتمام توجہ خشوع خضوع، اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کے پڑھ کو دیکھ. اچھا جس نے اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے. یقین کے ساتھ کر کے دیکھ لو صحیح. آپ سب کو ایک چیز تو آتی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر نہیں آتی تو یاد رکھیں، چھوٹی سی چیز ہے، ان اللہ قرآن پاک میں ہے، علی کل، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ہر چیز اللہ کے حکم سے نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور 100% یہ سچ ہے. کبھی کوئی مراد، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی پریشانی اور زندگی الجھ جائے تو دن کے کسی حصے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. 2 رکعت نماز نفل بھی نہیں پڑھ سکتے تو کسی پل میں بیٹھ کے دعا مانگ لیں. ارے بیٹھ کے دعا بھی نہیں مانگ سکتے، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کر لیں. باتیں کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں. وہ واحد ہستی ہے جو کہتا ہے کہ بس کر، اب تیرے دکھ سن سن کے مجھے خود ٹینشن کی گولیاں کھانی پڑیں گی. وہ واحد ہستی ہے کہتا ہے میرے بندے بس چپ ہو گیا، ساری دنیا نے تیرے راز نیاز، ساری دنیا نے تیرے دکھ تکلیفیں، اور ساری دنیا نے تجھے چھوڑ دیا، اور میں بھی تجھے چھوڑ دوں. میرا بندہ اتنا چھوٹا نکلا. اللہ جل شانہ کو اپنے دکھ سنایا کرے، اپنے غم سنایا کرے، باتیں کیا کرے بیٹھے بیٹھے. ہم نے دیکھا تو بعض بندے نا بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ چلتے چلتے نا سڑک کے راستے میں ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں. اسے اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو بیٹھ کے اپنے دکھ سنایا کریں، اللہ کو بیٹھ کے اپنے غم سنایا کریں، اور اللہ کو بیٹھ کے اپنے دکھڑے سنایا کریں. اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا مذاق بن جاؤں گا، اے اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا تماشا بن جاؤں گا. اے اللہ دنیا سنے گی تو پتہ نہیں کیا کہے گی. ہاں ہمدرد بھی ہوتے ہیں، ہاں ہمدرد بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر بندہ میری بات کو تماشا بنا لے. پر مولا دنیا کو سنا سنا کے تھک گیا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ. اللہ ساری دنیا کو سنایا اور آج ایک غم تجھے سنا رہا ہوں. اللہ اپنی زبان میں بات کرے، تیری زبان ہندی ہے یا سندھی، تیری زبان دنیا کی کوئی زبان ہے، اپنی زبان میں باتیں کریں. اللہ سب جانے، اللہ سب کی جانے، بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کریں. دیکھیں اس کا رزلٹ ملتا ہے. میں کئی دفعہ آپ کو یہ پیکج دے چکا ہوں کہ اللہ سے باتیں کریں. مجھے زندگی میں کوئی شخص آج تک ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ نہ بتایا ہو کہ میں نے اللہ سے باتیں کی اور میرا کام نہ بنا ہو. اللہ سے باتیں کی ہوں اور میرا کام نہ بنا ہو. اللہ سے باتیں کی اور میری مشکل نہ ٹلی ہو. اللہ سے باتیں کی اور میرے مسائل حل نہ ہوئے ہوں. اور اللہ سے باتیں کی اور میری زندگی کی منزلیں آسان نہ ہوئی ہوں. مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا. وہ کہ جب کوئی دنیا زندگی کی ساری مرادوں اور آسوں سے مایوس ہو جائے پھر اس کے پاس درود بھی ہے اور قرآن بھی ہے. ہم
اگر زندگی میں صبح صبح کبھی کوئی مراد ہے اللہ سے باتیں کر لیں، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، اللہ یہ میری ضرورت ہے، اللہ یہ دکھ ٹال دے، یا اللہ یہ غم ٹال دے، یہ الجھن ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یا اللہ مجھ سے ختم کر دے۔ اس کے بعد پھر کیا کرے؟ باتیں کر کے نا، اللہ سے باتیں کر کے، اللہ سے باتیں کر کے پھر سارا دن کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، میرے لیے ناممکن ہے نا، میرے اللہ کے لیے ناممکن ہے، میرے اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں، کوئی ناممکن، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی اس عمل کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لے کر تو دیکھو، لے کر تو دیکھو، اور غیب کے خزانے سے دیکھو۔ یہ میرے جیب میں ایک پین ہے، پین عام سا پین ہے، جیب میں رکھتا ہوں، سارا دن کام یاد آتے ہیں تو پھر لکھتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں، لکھتا، فلاں بٹن ٹوٹا ہوا ہے، فلاں تار ٹوٹی ہوئی ہے، تسبیح خانے کی فلاں ٹوٹی لیک ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ، میں سارا دن لکھتا رہتا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں یہ مشین ہے، کام بنانے کی مشین ہے، کام بناتا ہوں، کام اتنے نکالتا ہوں۔ اچھا یہ پین کی نا، یہ ایسے تھا نا، یہ ایسی ڈھیلی ہو گئی، ایسے خراب ہو گئی، کچھ کہیں میری جیب میں کہیں بوجھ پڑا ہو، خراب ہو گیا۔ اب یہ پین میں جیب میں رکھتا ہوں، میں نے کہا یا اللہ پین بھی یہی ہو اور انک بھی کالی ہو، سیاہی بھی جو ہے وہ ہو، اللہ مجھے دے دے، اب میں بازار کیسے جاؤں؟ اچھا ایک بندوں کو سمجھایا، میں نے کہا وہ پین ہے ایسا ایسا ہے، اس طرح ہے، اس طرح، وہ اور لیا، میں کہ بھائی نہیں، یہ میرے ذوق کا نہیں ہے، یہ ہے اس میں جیب خراب نہیں ہوتی، لیک نہیں ہوتا۔ ایک دو صبح اللہ سے بات کی، میں کہ مولا تیرے حبیب کے غلام قسمت ٹوٹ جاتا تھا تو تجھ سے باتیں کرتے تھے، باتیں کرنے سے مراد تجھ سے ہی مانگتے تھے نا، اللہ ان کا کوڑا گر جاتا تھا، یعنی گھوڑے کا، اونٹ کا، خچر کا اگر کوڑا گر جاتا تھا مولا وہ تجھ سے مانگتے تھے، اللہ روٹی نہیں ہوتی تھی تجھ سے مانگتے تھے، پانی نہیں ہوتا تھا تجھ سے مانگتے تھے، اللہ میں پین مانگ رہا ہوں، میرا پین مجھے دے دے اور میں لینا بھی آ جائے، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اور پھر میں نے کہا مولا آج تجھ سے لاڈ کر بیٹھا ہوں، آج ہی لینا ہے، اس دعوے کے ساتھ نہیں کہ میں ولی ہوں، ہاں ایک چیز میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں نظام ولایت کا چلا رہا ہوں جس سے بے شمار ولی بن چکے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ جب اپنی کیفیتیں بتاتے ہیں آج کے دور میں، ایسے ایسے جوان اپنے تقوی کی باتیں بتاتے ہیں، بس میں گھوم جاتا ہوں، طارق تو نے تو اتنی محنت کی نہیں، اتنا رزلٹ، اتنا نتیجہ، اور آج کے فتنوں کے دور میں یہ جوان، یہ بوڑھے، یہ لوگ اتنا تقوی کا عالم یار، اتنا کمال کا عالم یار، اتنا ولایت کا عالم یار۔ اور اس کے بعد میں نے باتیں اللہ سے ایسی کی، بس ایسی باتیں کی، اللہ کو ایسی کہانی سنائی، جیسے میں نے شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو، میں محمود غزنوی کے مرشد تھے، ان کی کہانی سنائی، اللہ کو سنائی، وہ تو مخلوق کو سنائی تھی یا خالق کو سنائی، اور میں سارا دن سنا کے نا، پھر سارا دن میرے ذہن میں ایک لفظ تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کبھی بھی کوئی ایسی چیز ناممکن ہو، ناممکن ہو، ناممکن ہو، اور آپ کا دل کہتا ہے، آپ کا من کہتا ہے، آپ کا جذبہ کہتا ہے، آپ کی سوچیں کہتی ہیں، آپ کا خیال، آپ کا گمان، آپ کا احساس، آپ کا ادراک کہتا ہے یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، یہ منہ اور مسعود کی داد سوچتا کیا ہے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا دل، دماغ، سوچیں کہتی ہیں یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کیا خیال ہے ہمارے لیے ناممکن ہے کہ میرے رب کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں اور یہی پڑھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر میں ساتھ میں ایک اور کام کرتا ہوں، وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور کہنے لگے اس نے سارے گور بتائے تھے، بلی نے اس نے شیر کو درخت پہ چڑھنے والا گور نہیں بتایا تھا۔ مجھے ایک صاحب نے موبائل پہ نا ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا، ایک بندر ہے آتا ہے شیر کو چھیڑ کے اوپر بھاگ جاتا ہے، شیر پاگل ہے، اس کا بس نہ چلے وہ اوپر جا کے اس کو چیر دے، بندر آتا ہے پھر شیر کو چھیڑتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو ایک چیز میں اور کرتا ہوں اس کے ساتھ، وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی سنیے گا۔ کچھ میرے پاس امانتیں ہیں بڑوں کی، قدموں ان جوتیوں کے صدقے مجھے ملی ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں میرے جنازے کے ساتھ امانتیں میری قبر میں جائیں، اللہ کی امانتیں اللہ کی مخلوق کو لوٹا دو، اس کے بعد پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مخلص ہوں۔ موت سے پہلے دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ موت سے پہلے کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک بات میں اور کرتا ہوں،
میرے مولا اب وہ سنیے گا جو بات میں کرتا ہوں اس عمل کے دوران. یا اللہ خود ہی تو کہتے ہیں میرے بندو میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا. اللہ میں نے 100% تجھ سے گمان کر لیا کہ یہ چیز تو مجھے دے رہا ہے, دے دی اور ہو گئی. سمجھ آئی؟ دے رہا ہے, دے دی اور ہو گئی. اور پھر اگلا کام بھی کرتا ہوں میں, اپنے آپ کو مبارک دیتا ہوں, طارق مبارک ہو تجھے چیز مل گئی. اندر کہتے کہاں ملی؟ انہوں نے کہا اللہ کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ نے خود کہا تو ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا. میں نے اللہ سے گمان کر لیا, اللہ نے دے دیا. اور اللہ سچا, اس کا وعدہ سچا, اس کا حبیب سچا, اس کا فرمان سچا. اللہ سچا, اس کا وعدہ سچا, اس کا حبیب سچا, اور میرے حبیب کا فرمان سچا. تو لہذا مل گیا. اس یقین کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر. سارا دن پڑھ, سارا دن پڑھ, سارا دن پڑھ, سارا دن پڑھ, سارا دن پڑھ. اب نظام دیکھیں ہوا یہ, میں لکھ رہا تھا, اچانک میرا پین بند ہو گیا. ایک بندے نے جیب سے پین نکالا, ایسا یہ میں دے دوں لکھیں. میں نے کہا آپ کہاں رہتے؟ میں لاہور رہتا ہوں. میں نے کہا یہ پیسے ہیں, ایسے پین مجھے لا کے میں خود لے آؤں. میں کہا نہیں, میں پیسوں سے لے ایسا پین لا کے دے. میرا پین, میں پیڈ پہ لکھ رہا تھا نا, مریضوں کے نسخے لکھتا ہوں, ملاقاتوں کے لیے وظیفہ تصویر جو لکھ رہا ہوں. میرا پین بند ہو گیا, ختم ہو گیا اس کی سیاہی. اچانک اس نے جو سے پین نکالا اور کہنے لگا آپ اسے لکھ لیجیے, اور بلکہ آپ لے لیں. میں نے دیکھا, میں نے کہا ہے تو وہی کہ وہی. اور میرے یقین جانے آنسو گر گئے. مولا ایک چھوٹی حقیر چیز تجھ سے مانگو دے دیتا ہے, تو خود تو عظیم ہے, اور تجھ سے اگر بڑی چیز مانگے تو اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے, اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے. رب کو اس کے وعدے یاد دینا. میرا اللہ آپ نے خود بھی فرمایا تھا میرے بندو میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا. اے میرے اللہ ہم سارا دن گمان کر رہے ہیں کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اے اللہ تو ہمارے لیے جو ناممکن ہے تیرے لیے ناممکن نہیں. کیوں ہم کہہ رہے ہیں اللہ علی کل شیء پر کاغذ لادا جائے گا, زمین و آسمان کے باشندوں کو سونے کے قلم دیے جائیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر. مولا ہم تم سے سارا دن معاملہ یہی کر رہے ہیں, معاملہ یہی کر رہے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گمان کے وقت اب فیصلے کر دینا, ایک بار کر دے. سورت کو لو اللہ, لیکن ایک منت ضرور کروں گا, مانگنے سے پہلے غلطی سے ایسا نہ مانگ بیٹھیے رجب آیا میں پھر آپ پچھتا جائیں. اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر سنے ذرا غور سے, انجینئر مانگا, جو ماہ رجب میں صرف ایک بار صورتیں چیزیں مانگی, طاقت مانگا, بخت مانگا, عزت مانگی, شہرت مانگی, دولت مانگی, صحت مانگی, عمر دراز مانگی, نظریں مانگی, آنکھیں مانگی, خوبصورتی, حسن و جمال مانگا. کوئی کمال ہے اس کی عطا اور رحمت جو زیادہ پڑے گی. ایک بار سورت اخلاص پڑھے, ایک بار رجب میں. اب اس کے ذرا کمالات سنیے. 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا. کتنے ٹن ہو؟ 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا. زمین و آسمان کے باشندوں کو, زمین اور آسمان, آسمان سے مراد فرشتے, اللہ اکبر, کے باشندوں کو سونے کے قلم دیے جائیں گے کہ لکھو. اس کا ثواب کس کے لیے؟ جس نے پڑھا تھا. اے رجب میں روزہ رکھنے والو, اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ. اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی, رجب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس وقت حجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیچھے سے جبرائیل, میکائیل, اسرافیل ہوں گے, یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا, اور اللہ کو سجدہ کریں گے. اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ, یہ سب دنیا میں ادا ہو چکے ہیں, اب منازل عزت کی طرف چلو, اب منازل عزت کی طرف چلو, اب منازل عزت کی طرف چلو. اللہ اکبر.
اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے، اور 3 چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں: معافی، باقی عمر کی عصمت، اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی، یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی، روز قیامت پیاس نہیں لگے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی راتیں، یہ چھوٹے چھوٹے دن، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے آتے ہیں، اور آتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ دے جائیں، اگر اس کا غصہ ہے بھی ٹھنڈا ہو جائے، اگر اس کی ناراضگی ہے بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، آپ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خبر دی ہے جب رجب کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو حکم فرماتے ہیں اور وہ پکار کر کہتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ کس مہینے کا؟ اللہ اکبر۔ جبریل آواز دیتا ہے سن لو توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا، آ جاؤ اپنے لیے توبہ، امت کے لیے توبہ، اپنی نسلوں کے لیے توبہ، اپنی پچھلی نسلوں کے لیے توبہ، اپنے لیے، اپنے لمحوں، اپنی راتوں کے لیے توبہ، اپنے دن کے لیے ندامت اور توبہ۔ سن لو لوگو، جبریل کیا کہتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ توبہ کے مہینے کا چاند نکل آیا۔ بس اس کے لیے بشارت ہے جو اس رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے جو رجب کے مہینے میں استغفار کرتا ہے۔ علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں، اللہ کو اور پریشانیاں ہوں، سے دور کرنے والی ہے، اور ایسے حالات کے جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ یہ فیصل آباد کے ساتھ ماموں کانجن میں ایک درویش ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، درویش تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دے دیتا تھا۔ تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا، اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، جتنا اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو۔ تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی، اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جب پھر اس صورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسی جو ہے اس کو دہراتے تھے۔ پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے، اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا۔ چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دی، اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی۔ تو فرمایا مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہیں اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے۔ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو،
کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی۔ 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ بستر میں کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھا، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھ 40 منٹ، 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ اور بہت دھیان سے پڑھ، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا۔ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل میں تو سب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت دولت برکت کے فیصلے کر دیا، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیرے اپنے مانگنے میں ہے، مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نے نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان ہے۔ سنا ہے برے یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے برے یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، روحانی دسترخوان۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والے کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق اکٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے، دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں،
اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے، اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا. مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو، بہت بہتر. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے، اسی نے مانگنا دیا ہے. جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا. نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے. اس نے مانگنا دیا دے گا. یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین. یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں. یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا. بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا. جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے. یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا. کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میں ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین. اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا. اس سے زیادہ یقین ہو. اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو. میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین اور بہت زیادہ یقین. اتنا یقین کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال؟ وہ بڑا کریم ہے. میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، وہ 7 نسلوں میں پہلے والا ابا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقویٰ تھا. وہ اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا، نسلوں میں منتقل ہوا. پڑھ لیں، مانگ لیں، اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں. رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں. شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم. انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، اللہ سے رزق منوا لے، اللہ سے رزق منوا لے. تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی. 2 ساتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں. تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورۃ فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں. کیا بولے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع ہوئے. ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تصویر بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے. ایسا ذکر، کوئی ایسی تصویر بتائیں. فرمایا سب نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے، اور
اب سب سے پوچھا سورت فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورت فاتحہ کا دل ہو. سورت یاسین قرآن کا دل، لیکن سورت یاسین کا دل سلام قولا من رب رحیم. ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نقطے رکھے ہیں. تو فرمایا سورت فاتحہ کا دل. تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے سب نے کہا کہ اگر سورت فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری در کسی اور کا. جب غلام تیرے ہیں، منگتے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، پھر در بھی تیرا ہے، پھر در بھی تیرا ہے اور کسی کا در مولا نہیں ہے. پھر در بھی تیرا ہے، تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھیا کنا بدو اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے. چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، اور رات سوتے ہوئے سورت فاتحہ پوری کر 40ویں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا. 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور فرشتوں میں قہر مچ جاتا ہے، اور فرشتوں میں اللہ کی بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ مانگا ہے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی. فرشتوں میں یہ قہر مچ جاتا ہے. ایک اللہ کے دوست تھے، سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے. اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ ہے یہ وظیفہ پڑھنے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے اور سب یہی پڑھ رہے ہیں. میری ایک درخواست ہے سورۃ اخلاص 2 تسبیح زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو تو کبھی نہ چھوڑیں. کیا خیال ہے؟ 2 تسبیح زندگی کا معمول بنا لیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے انوکھا فائدہ ہوگا. اللہ پاک نا نور کی برکت سے، اعمال کی برکت سے نسلوں میں نور اور خیر عطا فرماتے ہیں. پھر نسلوں میں وہ نور چلتا ہے، نسلوں میں وہ برکتیں چلتی ہیں. بعض اوقات دوسری نسل میں، بعض اوقات تیسری نسل میں، اور بعض اوقات اسی نسل میں. عرض کر رہا تھا کہ اپنی زندگی میں اس نور کی روشنی کو ساتھ لے کر چلے. 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی تو زندگی میں نہ چھوڑیں. سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، پیدل چلتے پڑھ لیں، گاڑی چلاتے پڑھ لیں، گاڑی میں بیٹھے پڑھ لیں، کہیں دفتر میں بیٹھ کے پڑھ لیں، مجبوراً وضو نہیں تو بھی پڑھ لیں، پر چھوڑے نہیں. کیوں؟ آپ کی زندگی میں اس کا نور نسلوں میں منتقل ہوگا اور اس کا نور نسلوں میں جائے گا اور نسلوں میں رزق، دولت، عزت کے اللہ دروازے کھول کے دکھائے گا. ایسا نور ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے. ایسا نور ملے گا. کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے مجھے سورۃ قل واللہ، سورۃ اخلاص نہیں آتی؟ ہر بندے کو آتی ہے. اگر کوئی کمزور علم رکھنے والا ہے تو تھوڑی سی محنت کرے، یاد کرے تو اس کو یاد ہو سکتا ہے، اس کو یاد ہو سکتا ہے. ایک میں آپ کو عجیب بات بتاؤں. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ، شاذلی سلسلہ ہے کہ جب تو اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے، اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے، اور قیامت کے دن جب اعلان ہو وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم علیحدہ ہو جائیں، ہمارے دوست علیحدہ ہو جائیں، ولی علیحدہ ہو جائیں، بدکار علیحدہ ہو جائیں، تو اس وقت تو اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں ہو تو ایک عمل کر لے. فرماتے ہیں وہ عمل ہے کہ سورۃ اخلاص کو اپنے دل کی دنیا میں جگہ دے دے. اللہ اکبر. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور فرمایا جو سورۃ اخلاص پڑھے گا وہ حالت ایمان سے دنیا سے رخصت ہوگا، حالت ایمان دنیا میں سے رخصت ہوگا اور ایمان کی آخری کیفیت میں رخصت ہوگا. اور ایک اللہ کے ولی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا. میرے پاس لوگ آئے رزق کی تنگی میں مبتلا تھے، میرے پاس لوگ آئے بدحال ہو چکے تھے، میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کی تنخواہیں بچتی نہیں تھی، میرے پاس ایسے لوگ آئے
جن کے گھر میں جھگڑے ناچاکیاں تھیں، اور میرے پاس ایسے لوگ آئے جن کی زندگیاں تنگ تھیں اور جو نیکی کرنا چاہتے تھے کر نہیں سکتے تھے، خیر میں آنا چاہتے تھے آ نہیں سکتے تھے، اور لوگوں کے بہت زیادہ کام بن رہے ہیں، مسئلے حل ہو رہے ہیں، مرادیں پوری ہو رہی ہیں، ناکامیاں ختم ہو رہی ہیں، اللہ پاک عزت رحمت اور برکت عطا فرما رہے ہیں۔ اور اس لڈو والے عمل سے بہت برکت ہے۔ ایک تو لڈو وہ ہے نا جو تسبیح خانے سے ملا، وہ تو سارا سال چلے گا۔ ایک یہ ہے کہ جب آپ آئیں تو کہیں سے لڈو کا ڈبہ لے آئیں، چاہے مہنگے والا نہ ہو، اور آ کے ایک مراد کا خود لے لیں۔ باقی خواتین کی طرف ٹرے بنے ہوئے ہیں، وہاں آ کے ایک ڈبہ رکھ دیں، اور ہر خاتون جاتے ہوئے مراد کی نیت سے ایک لڈو لیتی جائے کہ اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں آ کے پھر 12 لڈو جو ہے میں رکھوں گی۔ یہ ان ہستیوں کو پھر بڑھ کے ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو سورۃ اخلاص حتیٰ کہ 11 دفعہ دی ہوئی ہے، 2 تسبیح دی ہوئی ہے، کم از کم 11 دفعہ پڑھ کے ہدیہ کر دیں۔ ان کی دعائیں، ان کی برکتیں، ان کی توجہات 10 مرتبہ 11 مرتبہ لکھا ہوا ہے، ان کی توجہ شامل ہو جاتی ہے، ان کی برکتیں دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی کوئی مشکلات اور پریشانیوں، الجھنوں، تکلیفوں، مسائل میں کھو جائیں، آخری مسائل ہوں، تو کہ سورۃ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اور میں کہ جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بہت زیادہ دوہرائے، تو نفل پڑھے، جب سورۃ فاتحہ پڑھے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مسلسل دوہرائے، اور اپنے مقصد کا تصور مشکل اور دھیان کا اللہ کی ذات عالی میں گڑ گڑاتے ہوئے، اور جب دل میں یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری مشکل حل کر دی، میری پریشانی حل ہو گئی، پھر سورۃ فاتحہ کو پورا کرے اور کوئی اور سورت ملائے، اور پھر رکوع اور پھر سجدہ، پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو، اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد درمیان میں جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو پھر سے توجہ سے دوہرائے۔ یہ ایسے مشکل کشا نفل ہیں، ایسے حاجت روا نفل ہیں، اور زندگی میں مسائل اور 100% پریشانیوں کا حل ہے۔ آج تک کسی بندے کے خطا نہیں ہے، کوئی پڑھنے والا ہو، گڑ گڑانے والا ہو، اور اللہ کے سامنے اپنی بھکاری بن کے، محتاج بن کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے والا ہو۔ آج تک کوئی بندہ مجھے یاد نہیں، یا میرے جب تک میں سال سے بتا رہا ہوں کہ آج تک کسی کو اس کا حل نہ ملا۔ کسی نے جا کے موٹی مسجد میں یہ نفل پڑھے، کسی نے اپنے گھر میں، کسی نے اپنی دکان پہ، زندگی میں جہاں جس مقام پہ یہ نفل پڑھے، اللہ غیب سے اس کے مسائل حل اور مشکلیں دور فرماتے ہیں۔ بابا جی آئے میرے پاس، ان کا بیٹا آیا، پوتا آیا، پوتے کی شادی کر رہے تھے، تو شادی کے لیے کہنے لگے کہ یہ رشتہ اس طرح۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، کہنے لگے کمزوری بہت ہے، کس سن کی پیدائش ہے؟ کہنے لگے 1942 کی پیدائش ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ چیز استعمال کریں، کہنے لگے چکنائی ہے، دودھ نہیں پیتے۔ اوہو، ہمارے پاس اپنا علم تو ہے ہی نہیں ہمارا، جو ادھر سے آئے گا۔ پہلے کہنے لگے سرما نہ لگاؤ، اس میں لیڈ ہے، سیسے ہے۔ کہنے لگے نہیں، اب ریسرچ آئی ہے، اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے۔ کملی والے نے سرما لگایا، میرے آقا کے سرمے کی سنت قیامت تک زندہ رہے گی۔ اور پھر بھی ہم کسی کملی والے کی ادا کو سائنس سے نہیں پرکھیں گے، سائنس کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، کملی والے چونکہ ختم نبوت کے صدقے ان کی تھیوریاں نہیں بدلیں گی۔ سائنس پہلے کہتی تھی کہ مکھن، دودھ، ملائی، دیسی گھی، ٹھیک، یہ نہ کھاؤ، چربیاں، یوریا، یورک کولیسٹرول، یہ چیزیں ساری، اب سائنس کہتی ہے یہ چیزیں ہماری دوست ہیں، کھائیں۔ میں اس دن ایک اللہ والے کی بات مجھے بتائی، کہنے لگے کئی بندے بیچارے ان چیزوں کو ترستے مر گئے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ اب کہتے ہیں یہ چکنائیاں نہیں ہیں، چکنائیاں وہ ہیں جو مصنوعی بناسپتی چکنائیاں ہیں، وہ نہیں گھلتی اندر جا کے، وہ دل کی نالیوں کو بند کرتی ہیں۔ یہ دیسی گھی اور مکھن، دودھ، یہ دل کی نالیوں کو بند نہیں کرتا۔ میں نے کہا کھائیں آپ، مجھے تو آپ کے جسم سے 1942 سے لے کر اب تک چکنائی کو ختم ہو چکی ہے، آپ کے جسم کی ساری چکنائی ختم ہو چکی ہے۔ 1942 سے لے کر اب تک کتنے سال کے تھے؟ 81 سال کے، چکنائی ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں۔ بیر کا موسم آ رہا ہے، بیر کھائیں، دیسی بیر زیادہ کھایا کریں، سستا بھی ہوتا ہے، دیسی بیر سستا ہوتا ہے اور اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ گیا صحرا میں، جنگلی بیر نا، ایک ہمارے صاحب تھے، جھولی بھر کے نا بیر کی ایسے کھا رہے تھے، میں ایسے ہاتھ اٹھا کے میں نے لے لیا،
آکے حکیم صاحب ناچا سارے بڑی مشکل تک جھیڑے مکن، بڑی مشکل سے تو ہمارے جھگڑے ختم ہوئے ہیں، تو گیر چوٹ لے رہے ہیں میری جھولی بھر کے، پتہ نہیں کیا مانا ہوگا مجھے پتہ نہیں، بیر کھا رہا تھا، جنگلی بیر پکا ہوا لاجواب، میں نے اس کی جھولی سے تھوڑا اٹھایا۔ اسی حد تو زندگی ہے۔ اور میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں کہ عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرو، خدمت کے ذریعے مخلوق کو راضی، عبادت کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے اور خدمت مخلوق راضی ہو جائے، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ کسی مسلک مذہب فرقے رنگ نسل کی ہے، اللہ کو بڑی پیاری ہے، اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے، اللہ کو اپنے بندے بہت اچھے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ دیواریں نہ ہوں، محبتیں، رواداریاں ہوں، خیرخواہیوں کے جذبے ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں اسے جانتا تھا، وہ سارا دن سیاست میں گالیاں دیتا ہے، مجھ سے کہنے لگا وظیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا بادشاہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا مانگ، کہہ رہے میری پارٹی کے نہیں ہے، میں کہ زیادہ قبول ہوگی۔ میں نے کہا کوئی مرشد ہے؟ کہنا آپ ہیں۔ مرشد سے اتنی بحث نہیں لگا، ادب نہیں تجھے، معاف کر دے، وہ سمجھاتے میں تھوڑا سا اچھا میں کہ سمجھاتا ہوں، میں نے کہ جہاں دل نہ چاہے دعا کرنے کو، وہاں بندہ دل کرے، اللہ اس ناگواری پہ ڈبل ثواب دیتے ہیں۔ دل نہ چاہے، اللہ ان ہمارے بادشاہوں کو خیر سجھاؤ، خیر کی راہیں دکھا، اللہ ان کے دل دماغ جذبوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کو غیب سے اپنی مدد عطا فرما، جس سے اللہ انسانیت کو خیر اور نفع پہنچے، راحت اور برکت پہنچے۔ میں نے کہا بادشاہوں کے لیے دعا کر، اور پھر میں نے ایک حدیث سنائی، آقا کا فرمان مفہوم ہے، دنیا کا بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں برا بھلا کہنا ہے، گالیاں برا بھلا کہنا ہے۔ اچھا میں اس بندے کی بات کر رہا تھا، اس نے بادشاہوں کے لیے دعائیں شروع کر دی، اور بات بڑی عجیب ہے، دعائیں شروع کر دی، کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا میرے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ میں نے پھر اسے ایک بات سنائی، میں نے کہا انسان جب کسی پہ لعنت کرتا ہے نا، یہ بات سننا بڑے خطر کی بات ہے، جب انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے وہ لعنت اس انسان کے اوپر جاتی ہے، اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے ٹھیک، ورنہ لوٹ کے اسی کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ تو دن رات بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے، وطن کے بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے، نہ دے گالیاں، ان کے لیے دعائیں کر، ان کے لیے تیرے دل میں خیرخواہی کے جذبے ہوں، تیرے دل میں ان کے لیے خیرخواہی کے جذبے ہوں، محبت کے جذبے ہوں، الفت کے جذبے ہوں۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا،